بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج ہم تفسیر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 9 اور 10 پر بات کریں گے۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے منافقین کی اور نفاق والوں کی علامتیں بتائیں اور منافقین کے متعلق بتایا۔ معزز سامعین و سامعات، جب میں اس چیز کا مطالعہ کر رہا تھا تو اس چیز نے مجھے بہت حیران کیا کہ جب اللہ رب العزت اس سورہ کا افتتاح کیا تو پہلی 2 سے 3 آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی صفات کا تذکرہ کیا۔ اگلی 2 آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے نافرمان لوگوں کا تذکرہ کیا جنہیں ہم کافر کہتے ہیں۔ آگے چل کر 13 آیات تک اللہ رب العزت نے نفاق والوں کو کھول کے، منافقوں کو کھول کے بیان کیا۔ یہ اس سورہ کے ابتدا میں اللہ رب العزت نے بیان کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں قرآن کریم پہ جگہ جگہ پہ کھول کے بتاتے ہیں۔ سورہ توبہ میں، سورہ منافقون میں، سورہ تحریم میں اور دیگر سورتوں میں اللہ رب العزت نے منافقین کو بیان کیا۔ لیکن یہاں پہ اللہ رب العزت نے جہاں ایمان والوں کو اور نافرمان لوگوں کو 2 3 آیات میں بیان کیا، منافق لوگوں کو اللہ رب العزت نے 13 آیات تک ان کے بارے میں بیان کیا۔ اللہ اکبر۔ اور منافقین کے بارے میں جو سزا بھی سنائی ہے وہ سب سے سخت عذاب بھی اللہ تعالیٰ نے منافقین کو سنایا، جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں۔ آج کی اس آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ جو منافق لوگ ہیں یہ دھوکہ دیتے ہیں یا دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں اور اللہ رب العزت کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نہیں یہ دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، اور اس بات کا یہ شعور بھی نہیں رکھتے۔ اب لفظ یہ شعور ہے جو اس کا روٹ ورڈ ہے وہ شعرن سے ہے۔ شعرن کہتے ہیں بال کو، یعنی یہ منافق لوگ اپنی جانوں کو دھوکے میں ڈالے ہوئے، اپنی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ بال جتنا باریک بھی نہیں جانتے کہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس قدر ان کی عقلوں پہ پردے ڈال دیے ہوئے ہیں کہ یہ شعور بھی نہیں رکھتے، انہیں پتہ بھی نہیں کہ بال جتنی باریکی سے بھی یہ آگاہی نہیں، حقیقت سے آگاہ نہیں کہ ہم دھوکے کی طرف جا رہے ہیں۔ معزز سامعین و سامعات، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو آپ کو جن قبیلوں کا، جن گروہوں کا آپ کو سامنا کرنا، ان میں یہود اور مشرکین تو تھے، لیکن تیسرے قسم کا ایسا گروہ تھا منافقین کا جو مظاہر تو اسلام کا دعویٰ کرتے تھے، بظاہر تو وہ اسلام کا کلمہ پڑھ چکے تھے، لیکن ان کے دل نفاق سے بھرے ہوئے تھے۔ اور یہ جو منافقین تھے ان کی تمام تر جو بھی ہمدردیاں تھیں وہ کفار کے ساتھ ہی تھی۔ یہ مسلمانوں کی صفوں میں بیٹھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، لیکن جو بھی ان کے راز و نیاز ہوتے تھے وہ جا کے کفار کو بتاتے تھے۔ یہاں تک کہ جب غزوہ احد ہوئی، یہ جنگ کے لیے نکلے، رستے میں سے یہ 300 ساتھی جو منافق تھے عبداللہ بن ابی کی سرداری کے اندر یہ واپس آ گئے تھے۔ غزوہ احد کے وقت آپ اس بات کا اندازہ کریں کہ مسلمانوں کی جو تعداد تھی، منافقین کی جو تعداد تھی وہ 300 تھی۔ ان 300 کے ناپاک عزائم اور ناپاک ارادے یہی تھے کہ مسلمانوں کو جس طرح بھی ہو تکلیف پہنچانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے رہے، لمحہ انہوں نے کوئی ایسا موقع خالی نہیں جانے دیا جسے یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور منافقین کو یہ اس میں تکلیف نہ پہنچا سکیں۔ اور اب یہ 300 منافق جگہ جگہ پہ جب بھی ان کو موقع ملتا ہے اپنی شرارتوں اور اپنی غلاظتوں کو مسلمانوں کے سامنے لے کے آتے ہیں، یہاں تک کہ ان منافقین نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ امہات المؤمنین پر جو ناپاک الزام لگائے، اللہ رب العزت نے ان کی تردید قرآن پاک میں کی۔ انہوں نے اپنے کردار سے، اپنے عمل سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی کوئی کمی نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے جو مہاجر تھے مدینہ میں آ چکے تھے، ان سب منافقین نے مل جوڑ کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان مہاجرین کو مدینہ سے نکال باہر کرتے ہیں۔ اور جب اس بات کا پتہ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کو پتہ چل گیا تو انہوں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو اس وقت یہ منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ایسا دعویٰ کر رہے ہیں، ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم ایسا نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ارقم کو جھڑک بھی دیا کہ آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ تو پھر اللہ رب العزت نے سورۃ المنافقون ان کے بارے میں نازل کر دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ جو زید بن ارقم کہہ رہے تھے وہ سچی بات ہے۔ اور پھر اسی اثناء میں یہ سارے منافق آپس میں مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہوئے انہوں نے ایک پوائنٹ بنا لیا جہاں پہ یہ سب اکٹھے ہوتے تھے، ایک ڈیرا بنا لیا تھا جس کو مسجد کا نام بھی دے دیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان مسجد میں جانے سے منع کر دیا جس کو مسجد زرار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اس مسجد کو نیست و نابود کیا گیا تھا۔ اس قدر ان کے ناپاک عزائم
تھے کہ انہوں نے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں کسی بھی قسم کی کمی نہیں برتی، یہاں تک کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے واپس آ رہے تھے، ان منافقین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ تھا، انہوں نے رستے میں گات لگا لی کہ جہاں پہ ہمیں موقع ملے گا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گہراؤ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ننگی تلوار لے کے آ گئے۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ کرتے ہوئے بچایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقین کو پہچان لیا تھا، پھر آپ نے اپنے رازدار سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو ان منافقین کے نام بھی بتا دیے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہتے تھے اللہ کے رسول آپ ہمیں حکم دیں ہم ان کفاروں کی گردنیں اتار دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ جو کفار ہیں ان کو بات کرنے کا موقع مل جائے گا، کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کلمہ گو بندوں کو ہی، اپنے کلمہ گو لوگوں کو ہی یہ خود ہی مروانا شروع کر دیا ہے، تو لوگ پھر اسلام سے نفرت کریں گے، اسلام سے دور بھاگیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل کرنے سے منع کر دیا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وما ہم بمؤمنین، یہ جو منافق ہیں یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف جو جہاد کیا وہ ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی اور تدبیر تھی جس کے ساتھ آپ نے ان کا دفاع کیا۔ تو معزز سامعین و سامعات، جہاد صرف یہ نہیں ہے کہ تم کفار کے ساتھ لڑائی کے لیے نکل پڑو، اس سارے واقعہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی جہاد ہے کہ آپ اپنے دشمن کے خلاف حکمت عملی سے جب کام لیتے ہیں، یہ بھی ایک جہاد ہے۔ تو پھر اسی جہاد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حکمت عملی نے ان کو شکست دی تھی، لیکن ہاں وقت کے ساتھ ساتھ یہ آگے نکلتے بھی رہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جتنے بھی یہ منافقین تھے یہ سامنے آ چکے تھے، ان کا پردہ فاش کر دیا گیا تھا، اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ ان کے لیے سر چھپانا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ تو اللہ رب العزت اس آیت میں فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض، یہ ان منافقین کے ساتھ اس لیے تھا کہ ان کے دلوں میں مرض تھا، فزادہم اللہ مرضا، اللہ رب العزت نے ان کے مرض کو بڑھا دیا۔ جو اسلام پروان چڑھتا رہا، لوگوں میں اسلام پھیلتا رہا، اسلام کی دعوت و اشاعت و تبلیغ بڑھتی رہی، یہ دیکھتے تھے اپنے اندر ہی اندر میں الجھتے تھے، اپنے اندر ہی اندر میں کڑتے تھے، اپنے اندر یہ پریشان رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فزادہم اللہ مرضا، ہم نے ان کو مرض کو زیادہ کر دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ علیم ایسے عذاب کو کہا جاتا ہے جس میں مسلسل دردناک سزا دی جاتی ہے، بما کانوا یکسبون، یہ تھی اصل وجہ منافقین کی جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان منافقین کو اتنی سزا دی کہ بما کانوا یکسبون، یہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کو اتنی اذا اور اتنی تکلیف پہنچائی گئی۔ اگر یہ جھوٹ نہ بولتے ہو سکتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پتہ چلتا وہ انہیں معاف کر دیتے، یہ جھوٹ کا لبادہ انہوں نے پہنا ہوا تھا اور ظاہری طور پہ مسلمانوں کا لبادہ انہوں نے اوڑھا ہوا تھا، ان کے پیچھے جھوٹ تھا اور دن کے اندر نفاق تھا جس کی وجہ سے یہ جھوٹ بولتے تھے، اور ان کی جھوٹ کی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرما دیا وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو معزز سامعین و سامعات، چند آیات میں آگے بھی چل کے اللہ رب العزت منافقین کے ان نفاق کے جو بھی اعتقادات تھے، جو بھی عمل تھے، ان کو کھولیں گے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نفاق کی علامات سے محفوظ رکھے اور ایمان والا اور متقین کی صفات میں ہمیں شامل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔